ہماری سونیا سے دور کی رشتہ داری تھی۔ ملتے تو وہ بہت پیار سے ملتی اور اپنی اپنائیت بھری باتوں سے دل موہ لیتی۔ کہتی میرے گھر آ جایا کرو، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو جی گھبراتا ہے۔ سونیا کی شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام عادل تھا۔ اسے ترقی کرنے کا جنون تھا۔ وہ مسلسل بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، جبکہ سونیا کو بیرون ملک جانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی ساس تھی اور نہ کوئی نند۔ ایک جیٹھ تھا، وہ بھی امریکہ چلا گیا تھا۔ تبھی وہ خود کو گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کا مکان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں امی کے ساتھ ایک دن اس کے گھر چلی گئی۔ وہ بہت تپاک سے ملی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور خوشیوں سے بھرپور پر لطف زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ خوشیاں نہ بھی ہوں تو وہ خوشیوں کا اہتمام کر لیتی۔ کبھی اپنی سالگرہ کرتی اور کبھی شادی کی سالگرہ منا کر 2-4 سہیلیوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے گھر میں رونق کا اہتمام کر ڈالتی۔ لیکن اولاد کی کمی سے اس کا دل مرجھایا رہتا تھا۔ یہ دکھ وہ کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ 1-2 بار میں اس کے گھر گئی تو ہماری دوستی ہو گئی۔ تقریباً روز ہی وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ بیوٹی پارلر تک چلو، میں نے بال بنوانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بیوٹی پارلر کا مالک ایک نوجوان تھا۔ پارلر اس کی ماں کا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تو بیٹے نے بیوٹی پارلر سنبھال لیا۔ وہ بطور مینیجر یہاں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا اور آمدنی کو مٹھی میں کرتا۔ باقی تمام کام اس کی خاتون معاون سنبھالتی جو معقول معاوضے پر اس نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں اس خاتون معاون نے بتائیں۔ جب ہم نے اس سے فیس میں کمی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ میں اور سونیا مینیجر صاحب کے کمرے میں گئے۔ صاف ستھرے لباس میں خوش شکل آدمی اپنی کرسی پر برجمان تھا۔ اس نے معاوضہ میں تھوڑی سی رعایت کر دی۔ سونیا نے مختصر وقت میں جمیل سے کافی باتیں پوچھ لیں۔ جمیل نے بتایا کہ اپنی والدہ کا یہ بیوٹی پارلر خود اس لیے سنبھالتے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک سے بیوٹی پارلر چلانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور کئی کورسز کیے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں کر کے سونیا نے بیوٹی پارلر کے مینیجر صاحب کے ساتھ جان پہچان استوار کر لی۔ اب جب بھی وہ بیوٹی پارلر جاتی جمیل سے 2-4 باتیں کرتی اور اکثر کہتی اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تو میں آپ سے ہی اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا پسند کرتی۔ ایک دن سونیا نے جمیل صاحب کو فون کیا اور کہا کہ کیا آپ زحمت کر کے کسی خاتون کو میرے بالوں کی کٹنگ کے لیے بھجوا دیں گے؟ دراصل کل شام میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں اپنا حلیہ درست کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خود بیوٹی پارلر کیوں نہیں آ جاتی؟ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، نہیں آ سکتی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کو اضافی رقم ادا کر دوں گی۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، اگر ہمارے پارلر کی کوئی خاتون بیوٹیشین فارغ ہیں تو بھجوا دیتا ہوں، آپ گھر کا پتہ بتا دیں۔ اس روز پارلر میں کافی رش تھا، کوئی ورکر فارغ نہ تھی۔ تبھی وعدہ نبھانے کو خود جمیل صاحب سونیا کے گھر چلے گئے۔ سونیا نے صبح 11 بجے بلایا تھا۔ جمیل صاحب نے ان کو شام کو فون کیا اور کہا کہ کوئی بھی ہماری بیوٹیشین اس وقت فارغ نہیں ہے، تو سونیا نے کہا تو آپ خود آ جائیں، مجھے تو آپ سے کٹنگ کرانے کی آرزو ہے۔ اس پر جمیل صاحب خود ان کے گھر چلے گئے، دروازے پر دستک دی۔ سونیا کے بجائے عادل گیٹ پر گئے۔ دراصل شوہر نے سونیا کو بتایا تھا وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام جمیل ہے اور سونیا بیگم نے بلایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ جمیل نے صاحب گوئی سے جواب دیا۔ سونیا کا شوہر اندر چلا گیا۔ بیوی سے پوچھا کیا تم نے کسی جمیل کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی، دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا۔ پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف نرس کو ڈسپنسری فون کیا تھا، انہوں نے خود آنے کی بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے۔ ٹھہریں، میں اس کو فون کر دیتی ہوں۔ آپ آ گئے ہیں تو اب آپ ہی انجیکشن لگا دینا۔ عادل نے یقین کر لیا اور کہا میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، واپس بھیج دو۔ پھر سونیا نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو ابھی انجیکشن نہیں لگوانا ہے۔ ملازم نے جا کر ایسا ہی کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، خاموشی سے اپنے پارلر واپس آ گیا۔ تاہم اس کو برا لگا کہ سونیا نے غلط بیانی کی۔ ایک دن بعد سونیا خود پارلر چلی گئی اور اس نے جمیل سے کہا میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں، دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 10 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ ایک دن پہلے رات کو آ گئے، میں آپ کو فون پر اطلاع نہ کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر حضرات کو جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہیں، میں دوبارہ تہہ دل سے اس بات کی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔
آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ مجھ سے پیمنٹ لیجئے۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں۔ بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال جمیل صاحب نے معاملہ کو رفع دفع کر دیا اور سونیا سے پیمنٹ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے پارلر میں آنے والی مستقل کسٹمرز کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ 2 ماہ تک سونیا پارلر نہ گئی۔ جمیل صاحب بھی سارے معاملے کو بلا بیٹھے تھے کہ ایک روز سونیا پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے جمیل کو دے کر کہا کہ اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ جمیل کے انکار پر بھی سونیا اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبوراً جمیل نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ایک ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ اگر آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہ کروں گا، کیونکہ میں اپنی کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، لیکن آپ کو آج میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ اس روز آپ کو نہ کسی نے گھر کے اندر بلایا اور نہ چائے کو ہی پوچھا۔ کیا آپ کے شوہر ناراض نہ ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، جب ان کے علم میں کوئی بات ہو اور وہ اجازت دے دیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ بہت اچھا انسان پائیں گے۔ جمیل کو سونیا کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کی دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا ہے، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو یہاں میرے آفس جب چاہے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پارلر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر سونیا کے گھر پہنچا۔ دروازہ خود سونیا نے کھولا۔ دروازہ کھولتے خوشبو کے معطر جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں وہ اس کو لے کر گئی وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اور اس نے پوچھ لیا۔ ان کو اسلام آباد جانا تھا، ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا، سوری، ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں۔ آپ کو دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسلام آباد سے وہ امریکہ چلے جائیں گے۔ اس کے انداز اب بھی جمیل نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں اورنج جوس لے کر آ گئی۔ بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پئیں جب تک میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ترنت اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی ہے۔ سونیا جمیل کو کھانے کے کمرے میں لے گئی جہاں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا، گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ جمیل غیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا۔ ایسے میں سونیا کا التفات تازہ جھونکے کی مانند تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو زندگی اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستے ہیں، کیونکہ اسے ماں کا پارلر چلانا تھا۔ ماں تو بیمار تھی، شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب دونوں روز شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں جمیل پارلر سے بھی جلد اٹھ جاتا اور باقی کام اپنی اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپ شپ اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ سونیا نے فراموش کر دیا کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال، عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ سونیا کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی تھی۔ سیر سپاٹوں کا خرچہ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے جمیل کو باور کرا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے، وہ اتنی مدت اکیلی نہیں رہ سکتی اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے، اور اس کو زندگی کا ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر دم اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ جمیل کو جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت اس کی ہے اور کسی اور کی نہ ہوگی بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔ تبھی ایک دن اچانک سونیا غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن بعد اس کے گھر گیا تو وہاں تالا ملا۔ اس نے پڑوس کا در کھٹکھٹایا تو پڑوسن نے بتایا کہ وہ اکیلی رہنے سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے میکے چلی گئی ہے۔
اس نے سونیا کے میکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس پتے پر پہنچا۔ جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود سونیا باہر آ گئی۔ وہ جمیل کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہوں گے۔ تم بغیر بتائے کیوں چلی آئی؟ اس نے پوچھا۔ جانتی ہو میں کتنا پریشان تھا؟ تمہاری پڑوسن پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی۔ بھائی آفس سے آنے والے ہیں۔ وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ جمیل نے جاتے ہوئے کہا کہ تم فون ضرور کرنا، لیکن سونیا نے اسے فون نہیں کیا اور نہ وہ خود واپس آئی۔ اب جمیل پریشان تھا۔ سونیا کے گھر کے روز چکر لگاتا۔ وہ پارلر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ آمدنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ ماں کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ روپے پیسے کی تنگی کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ خود کو نہ سمجھا پاتا تھا اور روحانی، اخلاقی، معاشی ہر حال میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ وہ سونیا کے گھر کی طرف سے گزرا تو گھر کی کھڑکیاں کھلی نظر آئیں۔ اس نے بیل دی۔ سونیا نے دروازہ کھولا۔ تم کب آئیں؟ مجھے اطلاع بھی نہ کی۔ کل ہی تو آئی ہوں۔ گھر مٹی سے ہٹا ہوا تھا، سوچا صفائی کر لوں تو تم کو فون کروں۔ دونوں اسی شام گھومنے کو باہر نکل گئے۔ تب جمیل نے اس سے مطلب کی بات کی۔ اس نے کہا، سونیا یہ کھیل تمہارا ہی شروع کیا ہوا ہے اور اب تم ہی دامن چھڑا رہی ہو۔ میں کب دامن چھڑا رہی ہوں؟ عادل سے طلاق لینے کی خاطر تو بھائی اور امی کو منانے گئی تھی۔ وہ لوگ ساتھ ہوں گے تو میں آسانی سے عادل سے دامن چھڑا سکوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ بھائی نے بات کی ہے۔ عادل کسی صورت مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں ہے۔ جو بھی ہو، تم کو اب طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے۔ میں اب کہیں کا نہیں رہا۔ گھبراؤ نہیں، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گی۔ تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم مجھے لکھ کر دو۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں۔ وہ مان گئی اور اسٹیمپ پیپر پر انگوٹھا لگا دیا جس پر تحریر تھا کہ وہ جمیل سے شادی کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد عادل وطن واپس آ گیا۔ وہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ سونیا نے اس کے آتے ہی جمیل سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ ہو گئی۔ جمیل اس کا انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ پلٹ کر نہ آئی، بلکہ اپنی سہیلی سونیا کو اس کے پاس کہلوا بھیجا کہ وہ اسٹامپ پیپر پھاڑ دے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اپنے خامن سے طلاق نہیں لے سکتا۔ سونیا کا ایسا پیغام ثروت کے منہ سے سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا کوئی عورت اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ اگر شوہر کچھ عرصے کے لیے نظروں سے دور ہو جائے تو وہ اپنی منمانی کرنے لگے گی، کسی دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلے اور پھر اسے بھلا دے۔ میں اس کو اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ جمیل صاحب، صرف سونیا قصوروار نہیں ہے، آپ بھی ہیں۔ آپ جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے، پھر کیوں اس سے دوستی کر لی؟ سونیا پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اسٹامپ پیپر پر تحریر اس کی نہیں تمہاری ہے، صرف انگوٹھے کا نشان اس کا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اس سے کچھ بھی کہہ کر انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اس باب کو یہاں ہی بند کر دو۔ جمیل میں شرافت تھی، اس نے ثروت کی بات مان لی، لیکن یہ باب یہیں بند نہیں ہوا۔ ثروت اس کی غم گساری کے لیے وقتاً فوقتاً اس سے ملتی اور سمجھاتی رہی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ برا انسان نہیں ہے۔ اس کے بھائی اچھے عہدوں پر تھے۔ ثروت نے ان سے جمیل کو ملوا دیا۔ انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ یہ ٹھیک لڑکا ہے۔ تب انہوں نے ثروت کو اس کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی۔ بیوٹی پارلر تو بند ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد جمیل کی ماں، جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھی، زندگی کو الوداع کہہ گئی۔ جمیل اب تنہا تھا۔ اس کو اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ ثروت اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی۔ سو جمیل نے اس سے شادی کی درخواست کی، جس کو ثروت نے قبول کر لیا اور گھر بسا لیا۔ وہ واقعی جمیل کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ یوں دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ ثروت کے بھائی نے جمیل کو اچھی پوسٹ پر ملازم لگوا دیا، کیونکہ وہ فارنسک اکنامکس کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ ثروت نے سمجھداری سے کام لیا اور جمیل کو گزری باتوں کا تانا نہ دیا کہ اس طرح زندگی میں تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اس نے گھر بسانا تھا سو بسا لیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کوئی عورت اتنا دھوکہ دے سکتی ہے۔ آدمی تو ہے ہی نا محرم، پر اپنا خود کا بھی تو کوئی بھرم ہوتا ہے۔ لیکن سونیا تو ہر لحاظ سے بہروپیہ نکلی۔ ایک طرف شوہر کو اندھیرے میں رکھا اور دوسری طرف جمیل کی زندگی سے کھیلا۔ ثروت اسے سہارا نہ دیتی تو شاید ماں کے چلے جانے کے بعد وہ مجنوں بن جاتا یا اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا، لیکن ہر عورت سونیا نہیں ہوتی۔